ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں۔ ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے۔ تو بعض لوگ جن کا مطلب یا مقصد یا غرض قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی شوشہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی کمی یا خامی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے مزید کسی اور چھوٹی چیز کی ہو، کیونکہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے۔ اگر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے یا مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے تو بات مکھی یا مکڑی کی نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تو تم توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ چیزوں پر۔ سورۃ الروم آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی گئی ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی جو حق کا طالب ہو، وہی جو ہدایت چاہتا ہو۔ اب یہ مکھی کی مثال کہاں بیان کی گئی؟ سورۃ الحج آیت 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، ان الذین، یقیناً وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، سارے لوگ جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ غور و فکر کرتے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز بنائی، اور دیگر معبودوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں مل کے سارے بنا سکتے۔ تو یہاں انہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کیا چیز؟ اللہ کی عظمت۔ لیکن انہوں نے اصل سبق حاصل کرنے کی بجائے کس بات پر اعتراض کر دیا کہ اوہو یہ مکھی کا لفظ کیوں آ گیا یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو چھوڑ کے اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے کے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی بات کرے، فما فوقها، یا کوئی چیز اس سے بھی بڑھ کر ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو۔ اور فوقہ کا ایک معنی کیا ہے؟ جو مچھر کے اوپر ہو۔ اور قرآن کی جو حکمتیں ہیں اور قرآن کے جو معجزات ہیں وہ دن بدن جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنے ہی معجزات اس کے اور کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو لیٹلی سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کا پورا ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے، اور لائف کے جتنے بھی سسٹم کام کرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی آپ یوں کہیں جیسے مچھر کی جوں ہوتی، مچھر کا پر نہیں ہم کو نظر آتا صحیح، تو اس کے اوپر جو چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہے وہ کس کو دکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی
کہ وہ مچھر کا ذکر کرے یا پھر اس کے اوپر جو چیز چمٹی بیٹھی ہے اس کا ذکر کرے، اس سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرے، کیونکہ اصل مقصود تو بات سمجھانا ہے۔ اگر کوئی بات مچھر کے ذکر سے سمجھ آئے تو مچھر بھی کوئی معمولی چیز نہیں، اور اگر دیکھا جائے تو مچھر کہاں کوئی چھوٹی چیز ہے۔ مچھر کے جو کام ہے اور مچھر کی جو ساخت ہے اس پر آپ جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کی وفات کیسے ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، اس کی اپنی موت مچھر کے ناک میں چلے جانے سے واقع ہوئی۔ تو مچھر جو بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، انسان کو بسا اوقات کتنا زچ کر دیتا ہے۔ یہاں تو آپ کو تجربہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی جگہ پر آپ پارک وغیرہ میں ہو تو بعض اوقات ایک چھوٹا سا مچھر ایسے پاؤں کو کاٹتا ہے، اور جب آپ اس کو اڑاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، اور تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے ہی آپ کو مار دیتے ہیں اس کو کچھ کرنے کی بجائے۔ تو مچھر دیکھنے میں سائز میں چھوٹا ہے، لیکن اس کے جو کام ہے اور اس کی جو پھرتی ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ اور بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی بات کے بیان کرنے میں، حق کو واضح کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل سچ ہے، لا ریب فیہ ہے، اور ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی ایمان والے مثال کو سمجھ جاتے ہیں، مقصد سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت 43 میں فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، صرف علم رکھنے والے ہی مثالیں سمجھتے ہیں۔ بعض اسکالرز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے اگر ان کو قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہ آتی۔ کیوں روتے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں مثال سمجھ نہیں آ رہی تو ہم علم والے نہیں۔ اب علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ کس کو؟ انسان کو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر عزت اور وقار کا ایک سمبل رہا ہے نالج، لیکن جب لوگوں کے اندر ایمان کمزور ہوا اور دنیا مطلوب ہوئی تو پھر علم والوں کی قدر نہ رہی، اور اس کے مقابلے میں کس کی قدر ہو گئی زیادہ؟ مال کی یا مال والوں کی۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کر کے۔ یہ مثال اللہ نے بیان ہی کیوں کی؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال کو بیان کر کے؟ بات خود نہیں سمجھتے اور اعتراض اللہ پہ کرتے ہیں، یہ ہے کم عقلی۔ تو بہت سے لوگ جن کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی یا ان کی عقل کے مطابق اس میں کوئی سینس نہیں بنتی، تو بجائے اس کے کہ خود کو بلیم کرے، اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم کم علم ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر اعتراض کہ یہ مثال ہی کیوں آئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمائے یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ انہی مثالوں کو لوگوں کی ہدایت کی بجائے ان کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یعنی لوگ وہاں سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت مل جاتی۔ مثالیں اللہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے دیتا ہے، لیکن جب کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ اور
کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے یا سمجھنا چاہتے نہیں. وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے. ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی اور وہ حق سے بھٹک جاتے ہیں. اس آیت میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی حق بات کرتے وقت نہیں شرمانا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں جھجکنا چاہیے. پہلے دن آپ سے میں نے کہا تھا کہ جو آپ پڑھیں دوسروں کے ساتھ جا کر ڈسکس بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں، کیونکہ شیئر نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سمن بکمن عمیون. وہ حق سنتے نہیں، وہ حق کی بات کرتے نہیں، وہ حق دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. اور یہ کس کی صفت تھی؟ منافقین کی، کہ دنیا بھر سے دلچسپی ہے، ایک اگر ان کو انٹرسٹ نہیں تو کس سے؟ اللہ کی بات سے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حق بات کرنے کے لیے ڈرنا جھجکنا نہیں چاہیے. سچی بات خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مچھر جتنی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، حق بات کرنے میں کوئی شرم نہیں، خیر کی بات آگے پہنچانے میں کوئی شرم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی صفت بیان کی تھی. معلوم ہے کیا صفت بیان کی تھی انصار کی عورتوں کی؟ کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرماتی نہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دین کی کوئی بات پتہ نہیں ہوتی لیکن ہم شرم کے مارے پوچھتے نہیں. کیا سوچتے ہیں لوگ کہیں گے اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اتنی چھوٹی سی بات اور اتنی بڑی ہوگی اور اس کو ابھی تک نہیں پتا. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر کوئی ہنسے بھی کوئی بات نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کی گروپ سٹڈی ہوتی ہے تو کوئی ایک شخص کوئی چھوٹی سی بات پوچھ لیتا ہے اور باقی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جو سوال ہے، جو بات ہے وہ پوچھ لے. اچھا بہت سے لوگ جب میں سوال کرتی ہوں جواب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ پتہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتے. کیوں؟ شرماتے ہیں، جھجکتے. اچھا جھجکتے کیوں ہے کہ ہائے اور کیا کہیں گے کوئی. لیکن اگر بات درست ہو تو کبھی نہ جھجکا کریں، اپنے اندر کریج پیدا کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سچ کا بہت وزن ہے، خواہ وہ رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سچی بات، خالص بات، اچھی بات خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بہت بڑا وزن ہے. تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات کون سی ہوتی ہے، یعنی اچھا کلام کون سا ہوتا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 علم پر مبنی ہو، یعنی کون سی بات کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے جو علم پر مبنی ہے. نمبر 2 وہ سچی ہے. نمبر 3 نیت اچھی ہے پیچھے کرنے میں. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت بہت اچھی تھی اور علم کی بات ہے اور سچی بات ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ الفاظ اچھے ہونے چاہیے. بعض اوقات ہم ایک بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ انتہائی بھونڈا. اس کے نتیجے میں کہتے ہیں دوسرے شخص کے کانوں پہ وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح پڑتے ہیں اور وہ حق نہیں سننا چاہتا. ٹھیک ہے؟ تو ایک اچھی بات کی کیا خوبی ہے؟ نمبر 1 علم کے ساتھ ہو. نمبر 2 سچائی پر مبنی ہو. نمبر 3 نیت اچھی. اور نمبر 4 الفاظ اچھے ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ایمان والوں کی خوبی یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی بات میں شک نہیں کرتے. یعنی مومن اللہ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرتا. تیسری بات وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. انکار کرنے والے کفار و منافقین اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں.
اس کو حقیر سمجھتے ہیں. کیونکہ اسٹائل آپ دیکھیں نا, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, کیا مطلب ہے, واٹ ڈز اٹ مین, یہ کیا ہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, یہ کیوں کہا, وہ کیوں کہا. انہیں اللہ کی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے. یہ کوئی جرت نہیں, یہ کوئی بریوری نہیں, یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں کہ انسان اللہ کی بات پر اعتراض شروع کر دے اور کہے کہ میں تو بہت انٹلیکچوئل ہوں, میں تو ہر ایک کو چیلنج کر سکتا ہوں, اور نعوذ باللہ میں تو اللہ کی بات کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. یہ کوئی عقل مندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلائنڈلی ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے کہ بس ٹھیک ہی ہے. نہیں, آپ اپنی آنکھیں کھولیں, آپ سوچیں, غور کریں, اور اگر نہیں سمجھ آئے تو کیا کہیں کہ ابھی میری عقل کم ہے, میں اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کو سمجھ سکوں. یہ نہیں کہ اللہ کی بات میں کوئی گڑبڑ. اچھا, ایسا ہوتا ہے نا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی چیز اوپر رکھی ہوتی ہے تو پھر ہم سے اٹھائی نہیں جاتی, ہم اوپر کرتے ہیں ہاتھ, پھر کیا کرتے ہیں, اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر کرتے, پھر ہم ایک اور چیز لاتے, اس پہ چڑھتے, پھر جا کے چیز اٹھاتے, ہے نا. تو اسی طرح ہماری عقل بھی کبھی چھوٹی ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں آتی, تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اچھا ابھی نہیں سمجھ آئی, اگلی دفعہ پھر صحیح, اگلی دفعہ پھر صحیح. جیسے کسی بھی علم میں آپ دیکھیے, کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں, کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, ضروری تو نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ میں ساری باتیں سمجھ آ جائیں. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں, اچھا پھر میں فریش صبح میں پڑھوں گی, دوبارہ پڑھوں. پھر آپ کسی اور سے پوچھتے ہیں, اچھا آپ مجھے سمجھائیے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ادھر دیکھتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, اس سے پوچھتے, کوشش کرتے, اسٹرگل کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ سب بے وقوف ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ دی. بعض اوقات وہ پروو بھی ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے, پھر بھی علم کی دنیا میں ایک احترام ہوتا ہے. کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن کرٹیسائز کرنے کے پیچھے یعنی پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. نیگیٹو کرٹیسزم کرنے والے ہی کے خلاف جاتا ہے. تو اسی طرح دین کی کوئی بات سمجھنے کے لیے سوال کرنا برا نہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا تھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. آپ اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتے ہیں, آپ اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ایسا ہو نہیں سکتا اور اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کی بات کا احترام کرتا ہے. اس کے برعکس منافقت کیا ہے؟ اللہ کی بات پر اعتراض, اس کا مذاق, اس کو حقیر سمجھنا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے. اللہ بہت سے لوگوں کو اسی کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ان مثالوں سے ہدایت پا جاتے ہیں, لیکن کچھ کو اللہ گمراہ کیوں کر دیتا ہے؟ اس میں اللہ کا قصور ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. وہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے, جو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں, ہدایت پہ چلنے والے نہیں, بلکہ اس کے برعکس اپنی مرضی کرنے والے, حدیں توڑنے والے, جو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں, اللہ کی باؤنڈریز کے اندر نہیں رہنا چاہتے, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر نہیں جینا چاہتے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں کھلے دل سے, عمل کی نیت سے, تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی, ہدایت کی راستے ملتے جائیں گے, آپ کے ہر سوال کا جواب یہاں سے ملے گا. لیکن اگر نیت خراب ہے اور عمل کا ارادہ نہیں ہے, تو پھر آپ کیا چاہیں گے؟ قرآن بدل جائے, قرآن میں تبدیلی ہو جائے, ہم نہ بدلیں. تو فاسق کون ہے؟ جو خود کو نہیں بدلنا چاہتا, حدیں توڑنا چاہتا ہے, نافرمانی کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. اور پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں ہدایت کے بارے میں, اور اہدنا الصراط المستقیم, اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم میں, اور پھر اس کے بعد یہاں پھر ہدایت کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1, قرآن و سنت کا مطالعہ, قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا, کیونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. نمبر 2, کائنات میں غور و فکر. ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کائنات میں غور و فکر سے. نمبر 3, دعا کی کثرت. جب دل میں کوئی شک آنے لگے اللہ کے بارے میں, رسول کے, کتاب کے, کچھ بھی,
تو اس کا ذکر نہیں کریں. کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو چین دے دے اور میرا حق پر دل جما دے. نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلس، مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی زیارت، ملاقات. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی واقعی سچا ہے کہ اس کو صحیح رستہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 کام کرے. نمبر 1 علم حاصل کرے، نمبر 2 غور و فکر کی عادت ڈالے، نمبر 3 دعا کرے، اور نمبر 4 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے. اپنے آپ کو چیک کر لیجئے.